اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب کو اس بات کی توفیق دی کہ ہم اکٹھا ہو کر بیٹھ کر اس کی بات کو سنیں اور اپنے ایمان کو ہم تازہ کریں، کیونکہ ایمان کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایمان بھی اسی طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کوئی کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان نیا رہے اور تازہ رہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو وقتاً فوقتاً سننے کے لیے اپنی زندگی میں وقت نکالیں اور مل کر بیٹھیں اور اس کا تذکرہ کریں اور اس کے رسول کا تذکرہ کریں اور ایمان کی باتیں کریں اور وہ باتیں کریں جس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ایسی محفل میں سب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور اکٹھا ہو کر بیٹھ کر کے کوئی بات اللہ اور رسول کی کرتے ہیں تو ایسی محفلوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور خالی گھیر نہیں لیتے ہیں بلکہ ان کا حلقہ آسمان تک پہنچتا ہے، یعنی وہ ایک کے اوپر ایک تلے اوپر جمع ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان کا حلقہ آسمان تک پہنچتا ہے۔ اور پھر جو لوگ زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کا تذکرہ آسمانوں میں کیا جاتا ہے، فرشتوں کے درمیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا ذکر فخر کے ساتھ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو زمین پر رہتے ہوئے میرا تذکرہ کرتے ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان کا یقین ہے کہ ان کا رب میں ہوں اور وہ میری بات کرتے ہیں اور وہ مجھ سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے پھر جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ جو اس دنیا میں بیٹھ کے اللہ کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور کیا دعائیں کرتے ہیں؟ اللہم اغفر وارحم، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے اور ان پر رحمت نازل فرما۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اکٹھا ہو کر بیٹھ کر سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اس کی بات کو سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، جتنی سمجھ آ جائے اس پر عمل کی کوشش کریں اور پھر دوبارہ اور تبارہ اس کو سنیں تاکہ ہم کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اور جو بات ہم سے کہی جا رہی ہے ہم کو ایسا لگے کہ وہ ہمارے لیے کہی جا رہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کسی اور کے لیے کہی جا رہی ہے بلکہ ہمارے لیے کہی جا رہی ہے تاکہ اس پر ہم عمل کر سکیں۔ اگر اس پر ہم عمل کرتے ہیں تو ہم مزید اور یقین کے ساتھ عمل کریں، اور اگر نہیں کرتے تو پھر سیکھ کر اس پر عمل شروع کریں اور اس کو دوسروں کو بھی بتائیں کہ ہم نے یہ سیکھا ہے، آپ بھی چلیے اس محفل میں۔ اس طرح کی محفلوں میں جا کر انسان تازہ دم ہو جاتا ہے، نئے سرے سے اس پہ عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آج اسی نیت کو لے کر کے انشاءاللہ ہم لوگ سب لوگ جتنے بھی یہاں پر اس وقت موجود ہیں اسی نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید عمل کی توفیق دے اور ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اب تک اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں معاف کر دے اور آگے ہمارے لیے عمل کرنے کو آسان فرما دے۔ اس طرح کی محفلوں میں بیٹھنے والوں کی جو ایک اور بڑی اللہ کی طرف سے گویا تواضع کی جاتی، مہمانی کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، یعنی خالی یہ نہیں ہوتا کہ ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو محفلیں ہوتی ہیں اس طرح کی بڑی متبرک محفلیں ہوتی ہیں، بہت ہی ان کی اللہ کے یہاں قدردانی کی جاتی ہے۔ فرشتوں کی نظر میں یہ ایسی محفلیں ہوتی ہیں کہ جن کی قدر کی جائے، تو پھر ہم کو بھی ان کی قدر کرنا چاہیے، اور ہمیں جو آنے کی توفیق ملی ہے، شرکت کی توفیق ملی ہے، بیٹھنے کی، سننے کی توفیق ملی ہے، اس پر ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے بندوں میں سے ہم کو چنا
ہم کو اس لائق سمجھا اور ہم کو لا کے تو اس محفل میں بٹھا دیا کہ ہم اس کی بات کو سنیں اور اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ آج بات کی ابتدا ہم کریں گے کہ ہم جو مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں، تو کیا ہم اس کلمے کی حقیقت کو سمجھتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کلمہ ہم سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے، کس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے، کیا چاہتا ہے یہ کلمہ ہم سے، جو ہم اپنی زبان سے اس کو بچپن سے ادا کرتے چلے آئے ہیں۔ اور اگر ہم صرف زبانی اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو ہم سمجھتے نہیں اور اس کی شرائط کو ہم پورا نہیں کرتے تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں، اور اگر ہمارا ایمان مکمل نہیں تو پھر ہماری عبادتیں قبول نہیں، اور اگر ہماری عبادتیں قبول نہیں تو پھر ہم مسلمان کیسے ہیں؟ پھر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی بات کو لے کر آج ہم آگے بات کریں گے کہ کلمے کے تقاضے کیا ہیں، یا پھر اس کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ہر کام کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ یہ کام اس بنیاد پہ کیا جائے گا تو یہ قبول ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، آپ لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی اگر میں اس کی مثال اس طرح دوں کہ اگر آپ بیج ڈال دیتے ہیں زمین میں، ٹھیک ہے، لیکن اس بیج کو ڈالنے کے بعد کچھ ہفتے کے بعد پانی لگانا ضروری ہے، اور یا پھر کچھ اور چند مہینے کے بعد دوبارہ پانی لگانا ضروری ہے، تو اس پانی کو نہیں لگایا جاتا، نہ گڑائی کی جاتی، نہ پانی لگایا جاتا ہے، نہ پھر ہل چلایا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کیا جاتا، بس بیج لگا کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو کیا وہ فصل اگ جائے گی؟ یا وہ بیج کا ڈالنا بھی، اس میں جو پیسے خرچ ہوئے ہیں وہ بھی برباد ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح مثال ہے کہ اگر ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن نہ ہم اس کے میننگ جانتے ہیں، معنی نہیں جانتے اس کے، نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد ہم پر کیا کیا چیزیں فرض ہو گئی ہیں جو ہمیں کرنا ہے، نہ ہمیں اس کلمے سے کوئی کسی قسم کی محبت ہے، نہ اس کے پڑھنے کی جو ہمیں اجر ملنے والا ہے، ثواب ملنے والا ہے وہ پتہ ہے، کچھ بھی نہیں پتہ اس کے بارے میں، بس ہم پڑھ لیتے ہیں اس لیے کہ ہمارے گھر میں پڑھا جاتا ہے، اور اس لیے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم کو آتا ہے کلمہ پڑھنا۔ تو یہ اتنا کافی نہیں ہے، اس کلمے کے بہت زیادہ فرائض آتے ہیں ہمارے اوپر، بہت سی شرائط ہیں اس کلمے کے ساتھ، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ضروری ہیں اس کلمے کو پڑھنے کے بعد، اور ان کو سمجھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، ورنہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ کہ ہم کلمہ صحیح پڑھتے ہیں۔ میں پڑھوں گی آپ کے سامنے اور پھر آپ خود پڑھیے گا، اور آپ دیکھیے گا کہ اب تک جو آپ کلمہ پڑھتے رہے ہیں وہ صحیح پڑھتے رہیں یا اس میں کوئی مسٹیک ہوتی ہے، تاکہ کم از کم آج ہم جب اس محفل سے اٹھ کے جائیں تو ہمارا کلمہ صحیح ہو چکا ہو۔ بہت سارے پڑھے لکھے گھرانے، بڑے اچھے اچھے ایجوکیٹڈ گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں پر کلمہ بچپن سے پڑھا جاتا ہے لیکن بڑھاپے تک وہ درست نہیں پڑھا جاتا، صحیح نہیں پڑھا جاتا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک آسان سا کام ہے اور زبان سے ہم نے اس کو نکال دیا اور ایک بار ہم نے اس کو پڑھ لیا تو یہ بس کافی ہو گیا، اور پھر اس کے لیے ہمیں اور مزید کسی محنت کی ضرورت نہیں، تو اس کلمے کو پڑھ کر کے ہم مسلمان ہو گئے اور پھر ایمان والے ہو گئے، اور پھر اس کے لیے کوئی اور ہمیں
پوچھ گچھ کرنے کی، علم حاصل کرنے کی، اس کے معنی کو سمجھنے کی اور کوئی ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ تو یہ ہماری ایک خام خیالی ہے، کمزور خیال ہے، ایک ایسا خیال ہے جو ہمیں گناہ کے راستے کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ جب ہم اس بات کو ہی نہیں سمجھیں گے جس بات پر ہمارا ایمان قائم ہے، تو پھر ہم مسلمان کیسے رہ جائیں گے؟ اگر کوئی آپ گھر بنائیں اور اس گھر کی بنیاد رکھیں ہی نہ، یا رکھیں تو بالکل کمزور ہو، تو پھر وہ گھر کیا پکا بن سکے گا؟ یا کچھ دنوں کے بعد وہ ڈھہ نہیں جائے گا؟ وہ مضبوط ہوگا ایسا گھر؟ تو کلمہ بنیاد ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، نیو جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے۔ اور اگر وہ نیو کمزور ہوگی، وہ بنیاد کمزور ہوگی، تو پھر ہماری باقی چیزوں کی عمارت کیسے پختہ بنے گی؟ کیسے پوری زندگی پکی رہے گی؟ کیسے ہم یہ سمجھ سکیں گے کہ یہ جو راستہ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، کلمے والا راستہ جس کو ہم سمجھتے ہیں پڑھنے کے بعد ہمارے لیے جنت لازم ہو گئی ہے، اس راستے کو ہم آسانی سے کیسے طے کر سکیں گے؟ تو اس کے لیے بنیاد ہے کلمہ۔ تو پہلے سب سے ہم چیک کریں گے انشاءاللہ کہ ہم اسے صحیح پڑھتے ہیں۔ تو کلمے کا صحیح تلفظ اس طرح سے ہے، اس کو پڑھ کے دیکھیے، پہلے سنیے گا، صرف سنیے گا، میں 3 دفعہ انشاءاللہ دہراؤں گی اور آپ کو پورا موقع ہوگا کہ آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں۔ پہلے سنیں غور سے، اپنی غلطی اگر آپ کر رہے ہیں کہیں پہ تو اس کو خود پکڑیں کہ مجھ سے یہاں پہ غلطی ہوتی ہے، یہ مجھے ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صحیح تلفظ یہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ بہت سے لوگ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، دونوں تلفظ غلط ہیں۔ لام کے اوپر پیش ہونا چاہیے، ضمہ یا پیش، یہ ضروری ہے، کیونکہ جو عربی زبان ہے اس میں زبر زیر پیش کے بھی میننگ ہوتے ہیں، معنی ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم نے زبر کی جگہ زیر پڑھ دیا اور زیر کی جگہ زبر پڑھ دیا اور پیش کی جگہ کچھ اور پڑھ دیا تو میننگ یعنی معنی بدل جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر حرف کا جو حرکت ہے، زبر زیر پیش ہے، وہ ہم اسی طرح پڑھیں جس طرح صحیح ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے؟ آج سے انشاءاللہ تعالی آپ کو اسی طرح کلمہ پڑھنا ہے، اسی طرح کلمے کو سکھانا ہے اگر کسی کو آپ کو سکھانا ہے، اور اسی طرح اس کو آگے پہنچانا ہے۔ اگر اب تک کوئی غلطی ہوتی رہی ہے تو اس کو ہم سدھار لیں۔ جو شخص اپنی غلطی کو سمجھ کر سدھار لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت احترام والا ہوتا ہے، بہت اہم شخص ہوتا ہے جو لوٹ آتا ہے۔ اور جو اپنی غلطی کے اوپر اڑا رہتا ہے تکبر کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ کیا میں ابھی تک غلط پڑھتی تھی جو اب میں صحیح کروں گی، میں تو پڑھتے پڑھتے بوڑھی ہونے کو آ گئی تو کیا میں غلط پڑھتی رہی؟ ہاں، ہو سکتا ہے اگر آپ کو بچپن سے لے کر آج تک کسی نے ایک صحیح بات نہیں بتائی اور آپ سے غلطی ہوتی رہی، اور اب آج اللہ نے آپ کو توفیق دے دی کہ آپ اپنی غلطی کو سدھار لیں، تو اس سدھارنے کا بہت بڑا اجر ہے آپ کے لیے۔ اور ہو سکتا ہے اسی غلطی کے سدھار کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس محفل میں آنے کی توفیق دے دی ہو کہ آپ کا کلمہ درست ہو جائے۔ اس دنیا سے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اس کلمے کی حقیقت سمجھا دیتے ہیں اور اس کو توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ اس کلمے کی حقیقت کو سمجھ لے تو وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے، کیونکہ پھر
ایسے ہی انسان کے لیے اس راستے پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کا راستہ کہتے ہیں. جو سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. ہم سارے مسلمانوں کی کیا تمنا ہے، ہماری کیا منزل ہے؟ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کو جانا کہاں ہے، آپ کی منزل کیا ہے، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، آپ دنیا کے کاموں کے لیے محنت کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم اچھی روزی روٹی کے لیے محنت کرتے ہیں، اچھے گھر کے لیے محنت کرتے ہیں، اچھی زندگی کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں. لیکن اگر ہم آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں، مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے محنت کرتے ہیں، تو ہم کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ ہم جنت میں جانے والے بن جائیں. ہماری منزل کیا ہے؟ جنت ہے انشاءاللہ. اور اس کے لیے جو ہم محنت کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. یہ اس کلمہ کا ترجمہ ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ معبود کے میننگ کیا ہے؟ ہمیں جب تک ان ساری چیزوں کے میننگ نہیں پتہ ہوں گے، معنی نہیں پتہ ہوں گے، مطلب نہیں پتہ ہوں گے، جب تک ہم اس کلمے کے مطابق عمل نہیں کر سکتے. اور جب ہم عمل ہی نہیں کریں گے تو پھر ہم منزل تک پہنچیں گے کیسے؟ جس منزل تک آپ کو جانا ہے، اس منزل کا اگر آپ کو راستہ ہی نہیں پتا تو آپ کون سے راستے پر چلیں گے کہ اس منزل تک پہنچ جائیں؟ کسی کے گھر آپ کو جانا ہو اور اس کے گھر کا آپ کو راستہ نہ معلوم ہو تو کیا آپ بغیر راستہ معلوم کیے اپنے گھر سے اٹھ کے نکل کھڑے ہوں گے کہ بس ہم تو پہنچ جائیں گے ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے؟ ایسے نہیں ہوتا نا. ایسے انسان کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں، محنت بھی زیادہ لگتی ہے کہ اگر وہ کسی کے گھر کا راستہ معلوم کیے بغیر اس کے گھر کی طرف چل پڑے. تو ایسا نہیں ہوتا. انسان پہلے راستہ معلوم کرتا ہے، کرایہ معلوم کرتا ہے، اور کتنی دور ہے، صبح پہنچے گا شام پہنچے گا، اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے، تب نکلتا ہے نا دوسرے کے گھر جانے کے لیے. کوئی فصل آپ لگاتے ہیں، اس فصل سے پہلے اس کی پوری تیاری کرتے ہیں، کس موسم میں بیج ڈالا جائے گا، کس موسم میں پانی لگایا جائے گا، کتنی بار لگایا جائے گا، کتنی بار محنت اس پر یہ ساری کی جائے گی. تب آپ توقع کرتے ہیں کہ اس فصل سے وہ پھل ملے آپ کو جس کے لیے آپ نے فصل لگائی ہے. اور اگر اس کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہی ہوتا نہیں، آپ نے جو فصل گرمی کی ہے وہ جاڑوں میں لگا دی اور جو جاڑوں کی ہے وہ برسات میں لگا دی، تو کیا اس کا پھل ملے گا آپ کو؟ وہ تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی. اسی طرح یہ کلمہ جو ہے یہ ہمارے ایمان کا گویا بیج ہے. اگر اس بیج کو ہم نے صحیح طریقے سے پروان نہیں چڑھایا اور اس کی شرائط کو ہم نے پورا نہیں کیا تو پھر ہمارا ایمان کمزور ہوتے ہوتے ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم کب مسلمان ہونے کے دائرے سے نکل گئے اور کب ہم کافروں میں شامل ہو گئے اور مشرکوں میں شامل ہو گئے اور منافقوں میں شامل ہو گئے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا. اور بس ہم اس اطمینان میں رہ جائیں گے کہ ہمارا تو نام مسلمان ہے اور ہم ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں لہٰذا ہم مسلمان ہیں. اور جب آنکھ کھلے گی، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جب عمل کا کوئی بھی وقت نہیں ہوگا، اس وقت ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ اس زندگی میں اس کلمے کے بارے میں جان لیا جائے اور اس پر محنت کر لی جائے. تو اس کلمے کا جو سب سے پہلا حق ہے ہمارے اوپر وہ یہ ہے کہ ہم
علم حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ سب سے پہلا علم کس چیز کے بارے میں؟ کہ یہ کلمہ ہے کیا، یہ ہم سے تقاضا کس بات کا کرتا ہے۔ علم کا مطلب کیا ہے؟ جاننا، کسی بات کے بارے میں جاننا۔ ہم یہ جانیں کہ ہمارا معبود ہے کون، ہمیں عبادت کرنی کس کی ہے، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی صرف اور صرف اللہ وہ ہستی ہے جس کی ہم کو عبادت کرنی ہے۔ تو عبادت ہم کیسے کریں گے؟ نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، زکوٰۃ دے کر، حج کر کے۔ یہ سارے عبادت کے طریقے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بتائے ہیں کہ تم جب میری عبادت کرو تو تمہیں یہ کام کرنے ہیں، تب تم میری عبادت کر سکو گے۔ کوئی شخص کہے کہ ہم مسلمان تو ہیں، کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن نماز ہمیں آتی نہیں پڑھنا، لہٰذا ہم نہیں پڑھیں گے۔ ہمیں نہیں آتی اس لیے ہم نہیں پڑھیں گے، تو یہ اس کا کوئی عذر نہیں مانا جائے گا۔ اس کو نماز سیکھنی ہے۔ اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو نماز ہر حال میں سیکھنا ہے۔ کوئی کہے کہ ہم تو اب 50 سال کے ہو گئے، اب ہم 60 سال کے ہو گئے، ہم نے اب تک نہیں سیکھی، لہٰذا اب ہم کیسے سیکھیں؟ اب ہم کو یاد نہیں ہونے والی، اب ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم نے آج تک تو پڑھی نہیں۔ اب تک اگر آج تک آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، اب اس کو سدھاریے۔ کیا پتہ زندگی کے کتنے دن باقی رہ گئے، اتنے ہی دن کم سے کم پڑھ لیجئے اور اس کے ساتھ اللہ سے توبہ استغفار کیجئے کہ اب تک ہم سے جو چیز، جو کام غفلت میں، نادانی میں، بے علمی میں ہو گیا، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اور اب سے ہم نے سیکھنا شروع کر دی ہے، پڑھنا شروع کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کبھی اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے انسان کو کہ ہماری پوری زندگی ایسے گزر گئی، اب جو رہ گئی وہ بھی ہم ایسے ہی گزار دیں، کیونکہ ہم تو بہت گناہگار ہیں، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، نعوذ باللہ۔ کبھی بھی نہیں سوچیں اس بات کو، کبھی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ اپنے بندے کا ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، ہر گناہ۔ اس سے کبھی نا امید نہیں ہو، اس سے نا امید ہونا اور یہ سوچنا کہ اب ہماری معافی نہیں ہوگی، یہ گناہ کی بات ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں کہ ہمارا رب بہت رحیم ہے، ہم اس سے معافی مانگیں گے، وہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا۔ شرط کیا ہے؟ کہ ہم معافی مانگنے والے بن جائیں، ہم اللہ سے اس کی رحمت مانگنے والے بن جائیں۔ اور اگر ہم نہیں مانگیں گے اور ہم نہیں پلٹیں گے تو پھر ہم گناہگار ہوں گے، کہ معلوم ہونے کے بعد بھی ہم نہیں پلٹے۔ مثال کے طور پر ابھی آپ میں سے جو خواتین آئی ہیں، ان کو نماز نہیں آتی، بالکل بھی نہیں آتی ان کو نماز، پڑھی نہیں، پوری لائف میں نہیں پڑھی۔ آج طے کر لیں کہ مجھے نماز سیکھنا ہے، اور جب تک سیکھنے کا پورا نہیں ہو جاتا کام، یعنی پوری نماز میں جب تک سیکھ نہیں لیتی تو بھی مجھے خالی نہیں بیٹھنا ہے، مجھے ہر نماز کے وقت اٹھ کر وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسی طرح سے ایکشن کرنا ہے، اسی طرح سے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے، اور کم از کم میں پوری نماز کو پڑھنے کے دوران استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ کلمات تو ہمیں آتے ہیں نا، کم از کم میں ایسے ہی پڑھتی رہوں گی تاکہ میں اللہ کے سامنے کم سے کم کھڑی ہوں اور میں اللہ کو اپنے راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور میرے اللہ کو میں یہ بتا رہی ہوں اللہ کے سامنے کھڑی ہو کے کہ میں کوشش میں لگ چکی ہوں۔ میں اتنے دن کا انتظار نہیں کروں گی
کہ 4 دن میں نے نماز سیکھی تو میں 4 دن بعد پڑھنا شروع کروں. نہیں، میں آج سے وضو کر کے اور نماز پہ کھڑی ہو جاؤں گی، استغفار کرتی رہوں گی پورے ٹائم، لیکن ہر نماز کے وقت میں نماز کے لیے کھڑی ضرور ہوں گی. اور آج سے سیکھنا شروع کر دیں. کسی کو ایسے کو پکڑیں کہ جس کو نماز آتی ہے، اور اس سے ہر دن کے حساب سے آپ ایک چیز سیکھتے جائیں. کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو آپ میں سے 4 لوگوں کو 6 لوگوں کو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا سکتا ہو تو وہ نماز پڑھائے. ایک لائن میں سب کھڑے ہو جائیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک لائن میں سب کھڑے ہو جائیں اور بیچ میں وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کو نماز آتی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ بدعت نہیں بتا رہی ہوں میں آپ کو، یہ بالکل آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ جن کو نہیں آتی نماز پڑھنا وہ نماز شروع کریں. جس کو نماز آتی ہے وہ بیچ میں کھڑا ہو لائن کے، اور اس کے ادھر اور ادھر وہ لوگ کھڑے ہوں جن کو نماز نہیں آتی ہے، اور وہ شخص زور سے پڑھے نماز. عورتوں کی بات کر رہی ہوں میں، مردوں کی نہیں کر رہی ہوں. یہ عورتوں کی کلاس ہے اس وقت. ٹھیک ہے؟ تو اس کو غلط معنی نہیں لیجیے گا کہ مردوں کی بات اس طرح نہیں ہونا چاہیے. نہیں، مردوں کی جماعت الگ ہوتی ہے. مردوں کا امام آگے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ساری صفیں بنتی ہیں. عورتوں کے لیے امامت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ عورت امام بن کے آگے کھڑے ہو کے اور اس کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوں، ایسے نماز نہیں پڑھا سکتی. دین کے ہمارے کچھ اصول ہیں، لیکن سکھانے کی غرض سے ایک لائن میں کھڑے ہو کر اگر بیچ میں کوئی شخص ایسا کھڑا ہے جس کو نماز آتی، کوئی عورت، مرد نہیں، عورت، اور اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف کچھ عورتیں کھڑی ہیں، اور پھر وہ عورت زور سے نماز پڑھتی ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ کے لوگ اس کو دہرا سکیں اور نماز پڑھ سکیں. ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ رکوع کر سکیں، اس کے ساتھ سجدہ کر سکیں. یہ جائز صورت ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہمارے دین کے خلاف ہو. کیونکہ یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے؟ سکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے، تاکہ لوگ سیکھ لیں، اور جب سیکھ جائیں اپنی اپنی نماز پڑھیں. ٹھیک ہے؟ تو کبھی بھی دل کے اندر یہ خیال نہیں لانا کہ ہم اب کیسے کریں. اللہ سے خوب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ دے جو ہمیں سکھانے والے ہوں، ایسے لوگوں کی محفل میں بٹھا دے جو ہمیں سکھانے والے ہوں. عمل کی نیت سے بیٹھیں سننے کے لیے، اور عمل کی نیت لے کر اٹھیں وہاں سے. آپ دیکھیں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنے فرشتوں کے ذریعے آسانی کر دیں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں. ہم سمجھتے ہیں اپنی چھوٹی سی عقل میں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کیسے کریں گے، یہ تو بہت مشکل کام ہے. لیکن اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے. وہ سب سے بڑھ کر سب سے عظمت والا ہمارا رحیم اور کریم پاک پروردگار ہے. ہمارا یہ یقین کب ہوگا؟ جب ہم سمجھیں گے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. جب ہم اس کو معبود کہتے ہیں تو ہم کہتے کیا ہیں. جب ہم اس کی عبادت کا وعدہ کرتے ہیں کہ تو ہمارا معبود ہے، ہم تیری عبادت کریں گے، تیرے سوا کوئی بھی ہمارا معبود نہیں. کسی سے ہم کچھ مانگنے نہیں جائیں گے، صرف تجھ سے مانگیں گے اور صرف تجھ سے لیں گے، کیونکہ ہمارا اور کوئی نہیں، صرف تو اور تو ہمارا رب ہے. تو آپ دیکھیے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. آپ حیران ہو جائیں گے دیکھ کر کے کیسے اس کی مدد آئے گی. کیسے آپ کو سکھانے والے لوگ آپ کے پاس خود آ جائیں گے. کیسے اللہ آپ کو توفیق دے گا کہ آپ ان تک چل کر کے چلے جائیں. صرف ہمیں تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے. اس بات کی ضرورت ہے کہ جو کام ہم نے اب تک نہیں کیا اس کام کے لیے ہمیں اپنے لیے وقت نکالنا ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے جا کر کھیتوں پہ کتنی محنت کرتی ہیں.
گرمی ہو سردی ہو کچھ ہو جائے، لیکن آپ کو اپنے کھیتوں پہ جانا ہے، محنت کرنی ہے وہاں جا کر کے، جس طرح سے بھی بن پڑے آپ کو اٹھ کر کے جانا ہے۔ تو یہ ساری جو محنت آپ کرتی ہیں اس کا پھل دنیا میں مل جاتا ہے اور اس کے بعد ختم، لیکن یہ جو نماز پڑھی جائے گی یہ تو ہمارے ساتھ جائے گی۔ سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کا حساب ہوگا، سب سے پہلے۔ اور اگر کسی کی نماز اچھی نہیں نکلی تو پھر اس کا حشر جو ہونا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے نماز سے کسی بھی حال میں غفلت نہیں کرنا، منہ نہیں موڑنا، لاپرواہی نہیں کرنا۔ ہم سب چاہتے ہیں نا ہمارے گھر میں برکت ہو، ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت آئے، ہمارے گھر میں سکون ہو، ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، ہمارے گھر کے مرد غصہ نہ کریں، ہم کو غصہ نہ آئے، ہمارے بچے چڑچڑے نہ ہوں، ہمارے بچے ہمارے فرما بردار ہوں۔ سب کاموں کی ایک کنجی ہے، وہ ہے نماز۔ اپنے گھر کے اندر نماز کو رواج دیں۔ جتنی پابندی نماز کی گھر کے اندر ہوگی اتنا ہی سکون اور رحمت اللہ تعالیٰ کی گھر کے اندر آئے گی، کیونکہ اس گھر میں فرشتے آتے ہیں، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے، کوئی پیسے نہیں خرچ ہوتے اس میں، کوئی جا کر کے کسی سے مدد نہیں طلب کرنی پڑتی اس کے لیے، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایسے بندوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحمتوں برکتوں مغفرت کا معاملہ کرے گا، جو نماز پڑھیں گے اور نماز کی پابندی کریں گے اور اس کے لیے اسے سیکھیں گے، اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں گے، اس کے لیے طہارت کا اہتمام کریں گے، وضو کا اہتمام، غسل کیسے کرنا چاہیے وہ سیکھیں، وضو کیسے کرنا چاہیے وہ سیکھیں، کپڑے کیسے پاک رکھنا چاہیے وہ سیکھیں۔ بھول جائیں جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی، اب جو ہے جو آگے ہے جو سامنے ہے اس کے لیے محنت کرنا ہے، اس کے لیے آج طے کر کے وعدہ کر کے اٹھنا ہے، اپنے آپ سے، کسی دوسرے سے نہیں، اپنے آپ سے، اپنے دل سے وعدہ کر کے اٹھنا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، مجھے اپنے آپ کو کلمے کے مطابق کرنا ہے، جو کلمہ میں پڑھتی ہوں اس کلمے کے مطابق مجھے اپنے آپ کو ویسا مسلمان بنانا ہے، جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے چاہتے ہیں دیکھنا، مجھ کو ویسا بننے کی کوشش کرنا ہے۔ چاہے چھوٹی عمر کی آپ ہیں، چاہے ادھیڑ عمر کی آپ ہیں، چاہے بوڑھی ہو گئی ہیں آپ، ہمارے ہاں دین میں علم کو سیکھنے کی کوئی عمر کی قید نہیں لگائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ آ کر جب مسلمانوں لوگوں نے بیعت کی ہے تو اس میں ہر عمر کے لوگ تھے، چھوٹے بھی تھے، بڑے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، ایک نماز پڑھنے کی بھی ان کو مہلت زندگی نے نہیں دی، اللہ کے حضور چلے گئے، وہ ایسے لوگ بھی تھے۔ تو ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، ایک بچہ بھی مر جاتا ہے، ایک جوان بھی مر جاتا ہے اور ایک بوڑھا بھی مر جاتا ہے اور بعض اوقات بہت عرصے زندہ بھی رہتا ہے، ایک بیمار انسان اچھا ہو جاتا ہے اور ایک اچھا انسان بیمار پڑ کے فوت ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہمیں نہیں پتا نا اپنی زندگی کا۔ تو ہمیں جس چیز کا پتہ ہے وہ یہ کہ ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا ہے، ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے، ہمیں اس کلمے کو پڑھنے والا بنایا ہے، تو ہماری کوشش کیا ہونا چاہیے، اس کلمے کو سمجھیں ہم کہ اس کا تقاضا کیا ہے، یہ ہے کیا۔ اب تک نہیں سمجھا تو اب سمجھیں اور آج سمجھیں، اور انشاءاللہ تعالی اگر میں اس موضوع کو لے کر کے بات کروں نا تو 5 گھنٹے بھی اس کام کے لیے کم ہے، تو میں مختصر کروں گی، آپ سے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گی جو اس کلمے کی شرائط ہیں، ٹھیک ہے،
اس کلمے کے پڑھنے والوں کے لیے ضروری ہیں کہ وہ ان کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ تو پہلی چیز جو تھی وہ یہ کہ کلمے کے معنی کو ہم کو سمجھنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت صرف اور صرف اس کی جائے گی، کوئی شریک نہیں کیا جائے گا اس میں، نہ کوئی پیر صاحب، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی قبر، نہ کوئی مجاور، نہ کوئی تعویذ گنڈے، کچھ نہیں شامل کیا جائے گا۔ صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے، اس سے لینا ہے، اس کے آگے جھکنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اس کی عبادت کے طریقوں کو سیکھنا ہے۔ یہ ہونا چاہیے ہماری زندگی کا مقصد۔ اور اگر اس درمیان میں کوئی بہکاتا ہے، فلاں پیر صاحب پاس چلی جاؤ وہ بخشوا دیں گے، فلاں مزار کے اوپر چلے جاؤ وہ تمہاری مراد پوری کر دیں گے، فلاں سے جا کر کے تعویذ لے لو تو تمہارا یہ کام ہو جائے گا، سب جھوٹ، جھوٹ، اس کو لکھ لیجئے، جھوٹ۔ ٹھیک ہے؟ دینے والی ذات اسی کی ہے جو ہمارا معبود ہے، کیونکہ اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے، تم مانگو میں دوں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، اتنی عظمت والا ہمارا رب ہم سے کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم زمین پر میرا ذکر کرو میں آسمان میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہماری کوئی حیثیت ہے؟ ذرے کے برابر تمہاری حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ بڑائی دیکھیے کہ وہ ہم سے وعدہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور ایسے رب کو چھوڑ کر کے ہم جا کر ان لوگوں کے پیروں پہ گر جاتے ہیں جو کچھ بھی نہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں۔ وہ خود اپنے آپ کو بزرگ کہتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو پیر صاحب کہتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں وہ کیا ہیں وہ اللہ کو پتا ہے، لیکن ہمارا کیا کام ہے کہ ہم کیا اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کے پاس جائیں؟ جو رب ہمارا ہم سے کہتا ہے کہ تمہاری چپل کا پٹا بھی اگر ٹوٹ جائے نا تو تم مجھ سے مانگو میں دوں گا تمہیں، اور ہم چل پڑتے ہیں دوسروں کی طرف۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ شرک، یہ دوسرے کو اپنی ذات کے اندر شریک کرنا، دوسروں سے مانگنا، دوسروں کے آگے جھکنا، دوسروں کو عظمت اور بزرگی کے لائق سمجھنا اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں، اور یہ اس کلمے کے خلاف بات ہے، اس کلمے سے میچ نہیں کرتی یہ بات۔ اگر کوئی انسان زبان سے یہ کلمہ پڑھتا ہے اور جا کر کے تو یہ شرکیہ کام کرتا ہے تو کلمے کا پڑھنے والا نہیں مانا جائے گا۔ اس کی زبان چاہے جتنی بار بھی کلمہ پڑھا جائے پڑھتی رہے، لیکن اس کا دل خالی ہے، اس کلمے کی اہمیت نہیں ہے اس کے دل کے اندر۔ اگر اس کے دل میں اس کلمے کی اہمیت ہے اور وہ اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے، کبھی بھی وہ یہ سارے کام نہیں کرے گا۔ یہ سارے شیطان کے بہکاوے ہیں، اور شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور شیطان جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کو قل اعوذ برب الناس سکھائی گئی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یعنی کہ جنوں میں بھی شیاطین ہیں اور انسانوں میں بھی شیاطین ہیں، اور انسانوں میں شیاطین جو ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ شیطان کہتے ہیں سرکش کو، جو اللہ تعالیٰ کی سامنے سرکشی کرے اور اس کی بات کو نہ مانے، چاہے وہ جن ہو چاہے وہ انسان ہو۔ تو ایسے لوگوں کی بات کو ماننا جو شیطان کے راستے پر چل کر دوسروں کو بھی بہکاتے ہیں اور اپنی عبادت کرواتے ہیں ایک طرح سے، اور اپنے آگے لوگوں کو جھکا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ گویا اللہ کے دین کے دشمن ہیں، آپ کے دشمن ہیں،
ایک مسلمان کے دشمن ہیں کیونکہ وہ اس کا ایمان خراب کرتے ہیں۔ ایک کلمہ پڑھنے والے کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ میرا معبود صرف اللہ ہے، جس کی مجھے عبادت کرنی ہے اور جس کی مجھے بات ماننی ہے اور جس کا مجھے کہنا ماننا ہے، چاہے میرا جتنی بھی مجھے اس میں تکلیف اٹھانی پڑے، مشقت برداشت کرنی پڑے، اپنے آپ کو نیچا کرنا پڑے، کچھ کرنا پڑے، مجھے اللہ کو اپنا رب مان لیا زبان سے تو دل سے ماننا ہے اور دل سے اس کی پیروی، اس کی عبادت کرنی ہے۔ پھر دوسرا ہے کہ اس کلمے پر یقین ہو، شک نہ ہو، شک نہ ہو۔ اگر دل میں انسان کے شک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کلمے پر اس کا یقین مکمل نہیں ہے، اس کلمے پر یقین مکمل نہیں ہے، دل میں کیا ہے؟ شک، پتہ نہیں یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں میں مانگوں گی تو ملے گا کہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ تو یہ جو شک ہے نا، یہ اللہ کے بارے میں انسان کے دل کے اندر شیطان ڈالتا ہے تاکہ بندہ ہمیشہ کشمکش میں رہے، پتہ نہیں پتہ نہیں پتہ نہیں۔ جب یہ کلمہ پڑھ لے انسان نا، پکا ہو جائے یقین کے ساتھ، میرے رب نے مجھے کہہ دیا تم مانگو میں دوں گا، میں مانگوں گی مجھے ملے گا، میرے رب نے کہہ دیا تم معافی طلب کرو میں معاف کروں گا، میں معافی مانگوں گی، میرا رب مجھے معاف کر دے گا، میرے رب نے کہہ دیا تم نماز پڑھو میں تمہیں برکت دوں گا، میرا رب مجھے برکت دے گا، میرے رب نے کہہ دیا تم علم حاصل کرو، سیکھو، یہ جنت کا راستہ ہے، تمہیں جنت میں لے جائے گا، میں علم حاصل کروں گی، میں جنت کے راستے پہ چلوں گی، یقین کے ساتھ، پکے یقین کے ساتھ۔ آپ دیکھیے کہ آپ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ اس موسم میں یہ بوئیے اور اس موسم میں وہ کاٹیے، آپ کرتے ہیں نا اس کے مطابق، آپ یہ تو نہیں کہتے پتہ نہیں اور پتہ نہیں۔ آپ کے خاندان میں یہ ہوتا، اگر یہ پروفیشن ہے، یہ چل رہی ہے بات کہ آپ لوگوں کھیتی باڑی کرتے، آپ کو معلوم ہے چیزیں، یہ اس موسم کا، وہ اس موسم کا، وہ اس موسم کا، آپ پکے یقین سے انہی موسموں میں ان چیزوں کو بوتے ہیں اور پھر کاٹتے ہیں، یقین ہوتا ہے نا، یہ موسم ہے فلاں چیز کا، اس میں ہم یہ بوئیں گے تو یہ نکل آئے گا، شک تو نہیں کرتے نا اس میں، پتہ نہیں نکلے گا، پتہ نہیں، اور وہ ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت قدرت سے۔ تو اللہ کی بات پہ ہم شک کریں، ہم ہوتے کون ہیں اللہ کی بات پہ شک کرنے والے؟ حیثیت نہیں ہے ہماری اتنی کہ ہم اللہ کی بات پہ شک کریں، کلمہ پڑھیں اور شک کریں۔ کلمہ اور شک دو بالکل ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ کلمہ پڑھنے والا اپنے رب پر شک نہیں کرتا، شک ہونی نہیں چاہیے۔ یہ شک اگر آتا بھی ہے دل میں، شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ اس شک کو نکال کر پھینک دیں اور پورے یقین کے ساتھ کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں مسلمان ہوں، میں پورے یقین سے مانگوں گی اور میرا رب مجھے دے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ کہ تیسری چیز یہ ہے کہ جو بھی کلمے کے تقاضے ہیں ان کو قبول کرنا، ٹھیک ہے، قبول کرنا، یعنی جو بھی کلمہ پڑھنے کے بعد، ایک مسلمان بننے کے بعد ہم سے کرنے کے لیے کام کہے جاتے ہیں، ان سب کو ہمیں ماننا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ ہم کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں، روزے تو ہم نہیں رکھیں گے، بھئی ہمیں بہت مشکل لگتے ہیں، نماز تو آتی ہی نہیں، ویسے بھی ہمیں نہیں پڑھنا، وہ ہم نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے، کمائی جیسی تیسی بھی آتی ہے، حرام ہے حلال ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے، ہمارے بس کی بات نہیں کہ اسے ہم تبدیل کریں۔ جھوٹ کی تو ہماری عادت پڑی ہوئی ہے بچپن سے، تو پھر وہ ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ غیبت کرنے میں کیا برائی ہے؟ وہ تو ہم لوگ آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں تو وہ ہم کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اڑ جانا، برائیوں کا پتہ ہوتے ہوئے اڑ جانا، یہ کلمے کے مخالف بات ہے۔ کلمہ پڑھنے والے یہ نہیں کرتے۔ کلمے کے جو تقاضے ہیں
یعنی کہ جو کام ہم نے کلمے پڑھنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں کہ وہ ایسی زندگی گزاریں گے تو ان کو ویسی زندگی گزارنا ہے، جیسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی ہے ایسی زندگی ویسی زندگی، اس کے لیے جتنی بھی محنت کرنی پڑے وہ ساری کرنی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا وہ سیکھنی ہے، روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا وہ کرنا ہے، مال اتنا ہے کہ اس کے لیے زکوٰۃ اگر نکالنی ہے زکوٰۃ دینی ہے، حج کے لیے مال ہے تو جا کر حج کرنا ہے، سچ بولنا ہے تو سچ بولنا ہے جتنا چاہے کڑوا کیوں نہ ہو، رشتہ داری نبھانی ہے تو نبھانی ہے چاہے جتنی مشکل کیوں نہ لگے، حلال کھانا ہے تو حلال کھانا ہے، نہ ملے حلال فاقہ کر لیں لیکن حلال کھائیں۔ تو یہ ہے کلمہ پڑھنے والے کی اس بات پر رضامندی کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ سب کرے گا جو اللہ نے اس سے کہا ہے۔ یہ ہے قبولیت، اس کو کہتے ہیں قبولیت۔ ہم کہتے ہیں ہم نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے، ہم مسلمان بن گئے۔ تو جب ہم نے ایک چیز کو قبول کر لیا، اس کلمے کو ہم نے قبول کر لیا، اس کو ہم نے مان لیا، اس کو ہم نے ایکسپٹ کر لیا، تو پھر اس میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو ضروری ہے پھر ہمارے لیے کرنا۔ آپ بتائیے کہ جب نکاح ہوتا ہے، قبولیت ہوتی ہے شوہر کی طرف سے بیوی کے لیے، بیوی کی طرف سے شوہر کے لیے، تو اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد شوہر کے فرائض میں ہے کہ وہ بیوی کے لیے جو اس پہ ذمہ داریاں وہ پوری کرے، بیوی کے لیے کیا ہے کہ جو بیوی پر شوہر کی ذمہ داریاں وہ پوری کرے۔ اور اگر خالی نکاح کر کے دونوں ایک دوسرے کی طرف سے منہ موڑ کر کے چلے جائیں، وہ کوئی نہیں، ذمہ داری تو کوئی نہیں اور نہ ہمیں ساتھ رہنا، تو آپ بتائیے اس نکاح کا کوئی فائدہ ہے؟ وہ شادی مانی جائے گی؟ تو اسی طرح آپ کلمہ پڑھ لیں اور اس کے بعد کہیں نہیں ماننا ہمیں اور کچھ نہیں، ہم تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم جنت میں چلے جائیں، تو وہ کلمہ پھر ایکسیپٹڈ نہیں ہے اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ ایسے کلمے کا زبان سے خالی پڑھ لینا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، جب تک اس کے مطابق ہم عمل نہیں کریں گے، اس نے جو چیزیں ہم سے کرنے کہی ہیں اس کلمے کے پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ نہیں کریں گے تو کلمہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کلمہ جو ہم آسانی سے پڑھتے ہیں اس میں کیا کیا نہیں ہے، کیا کیا۔ ابھی تو میں صرف آپ سے کلمے کے پہلے حصے کے بارے میں بات کر رہی ہوں، ابھی محمد الرسول اللہ پہ تمہیں آئی نہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اس کا پڑھنا آسان ہے، اور اگر اللہ نے ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق دے دی ہے تو ہمارے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہے، ایک بھاری ذمہ داری ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس جنت تک ہم پہنچیں تو ان ساری ذمہ داریوں کو ہمیں اٹھانا ہوگا، کیونکہ جنت تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے، ایسی چیزوں سے جو مشکل ہیں، اور لیکن اس جنت تک ہمیں پہنچنا ہے تو ہمیں ان ساری مشکلات کو پار کرنا ہوگا۔ دھان کی فصل پوری اچھے سے آپ کو ملے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پانی میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا، کتنے گھنٹوں جب پانی لگتا ہے تو پانی میں کھڑے ہو کر کے تو ایک ایک پودے کی دیکھ بھال کر دی جاتی ہے، اور تب کہیں جا کے وہ دھان کی فصل پوری نکلتی ہے آ کر کے، اور کبھی کبھی وہ خراب بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں ہم اس پانیوں میں پیر رکھ کر کے، ٹھنڈک ہو گرمی ہو، کیوں ہم کھڑے رہتے ہیں گھنٹوں؟ تاکہ ہماری فصل اچھی آئے، تاکہ ہمیں بھرپور پیسے ملے اس سے۔ جنت جیسی چیز ہمیں چاہیے، ہم چاہتے ہیں، لیکن مشکل ہم کوئی نہیں اٹھائیں گے، اس کے لیے کریں گے اپنی مرضی، جو ہمارا دل چاہے گا وہ ہم کریں گے۔ تو پھر کہاں سے مل جائے گی پوری فصل؟ کہاں سے مل جائے گی وہ جنت؟ تو جنت میں جانے کے لیے ان مشکلوں کو پار کرنا، اس کے لیے محنت کرنا ضروری ہے۔ اور جہنم آسانیوں سے گھیر دی گئی ہے، بہت آسان ہے، جیسی مرضی آئے زندگی گزارو اور پھر جہنم کے راستے کی طرف چل پڑو،
آسان ہے، بالکل آسان، لیکن جب وہاں پہنچ جائیں گے نا تب پتہ چلے گا وہ منزل کتنی مشکل ہے، کہ اس کی تپش، اس کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے، 70 گنا زیادہ آگ ہے۔ آج دنیا کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ذرا سا آپ روٹی پکاتے ہوں، کچھ کرتے ہوں، آپ دیکھیں لپٹ لگ جائے ہاتھ میں تو کیسی جلن ہوتی ہے، کئی دن نہیں جاتی وہ جلن۔ کہاں جہنم کی آگ۔ اللہ ہم کو محفوظ کر لے۔ اللہ کا احسان ہے، اس نے ہمیں کلمہ پڑھنے والا بنایا، ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ اب کام ہمارا ہے، ہم محنت کرنی ہے، ہمیں اپنی منزل جنت کی طرف جانے کے لیے محنت کرنی ہے۔ اگلی چیز ہے، آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ السلام علیکم، آ رہی ہے آواز؟ کہ کتنی دیر تک نہیں آئی؟ اچھا اچھا، اوکے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ تو ہم چل رہے تھے کہ کلمہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو کلمے کے جو تقاضے ہیں یا جو عبادتیں اور جو کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے کرنے کے لیے کہے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے۔ ہمیں اچھا ہاں، تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ اگر دنیا کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر پاتے اور ذرا سی لپٹ اگر ہاتھ میں لگ جاتی ہے آگ کی تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے اور کتنی جلن ہوتی ہے اور کتنا ہم اس کے لیے دوا علاج کرتے ہیں پھر، لیکن اس بات کی ہم پرواہ بھی نہیں کرتے کہ کون سا کام ہم کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم بجائے جنت کے دوزخ کے راستے کو چن لیتے ہیں، اور ہمیں اس کی پرواہ اور فکر بھی نہیں ہوتی۔ تو دوزخ منزل بہت مشکل ہے، راستہ بہت آسان ہے، اور جنت منزل بہت خوبصورت ہے اور راستہ بہت مشکل ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا چنتے ہیں۔ اگر ہم کلمے والی زندگی آپ کے یہ مائک میں کسی کے ایکو ہو رہی ہے، اس کو دیکھ لیجئے تھوڑا سا۔ ہمارا ابھی 1 گھنٹہ مکمل نہیں ہوا ہے نا، شاید تھوڑا ٹائم ہے۔ کیا وہ آپ کی میٹنگ کلوز ہونے کی بات ہو رہی ہے اس میں؟ جی اچھا، الحمدللہ، چلیں ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جو بات ہم کر رہے تھے کلمے کی کے تقاضوں کی، تو اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس کو ہم دل سے قبول کریں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کی ہم تابعداری کریں، ہم مانیں بھی کہ جو کچھ ہم سے کہا گیا ہے اس کلمے کے پڑھنے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے، ان سارے کاموں کو ہم دل سے قبول کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ جب ہم کہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو پھر ہماری ساری تابعداری صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ ہم سے کوئی کچھ کہہ دے، آپ دیکھیں آپ فلاں کام کر لیں تو آپ کا فلاں کام ہو جائے گا، آپ فلاں مزار پہ چلے جائیں، وہاں جا کر کے تو آپ 2 نفل ادا کر لیں، آپ جو ہے نا وہ فلانے بابا ہیں ان کے جا کر مزار کے اوپر چادر چڑھائے ہیں، آپ کا فلاں کام ہو جائے گا۔ نہیں ماننا، آپ کو تابعداری نہیں کرنی ان باتوں کی،
کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ آپ پڑھتے ہیں کلمہ، آپ نے مانا ہے اپنا معبود، یعنی جس کی آپ عبادت کریں گے صرف اور صرف اللہ کو۔ آپ کہتے ہیں لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود۔ کوئی معبود کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کسی کو اس کی ذات میں شریک نہیں کریں گے، اور اگر آپ نے شرک کیا، اگر آپ نے کسی کو اس کی ذات میں شریک کیا، کسی کو اس کے برابر مانا کہ وہ بھی دے سکتا ہے، وہ بھی دے سکتا ہے، جیسے اللہ دے سکتا ہے ویسے وہ بھی دے سکتا ہے، نعوذ باللہ، تو آپ کا ایمان گیا، اب آپ مسلمان نہیں رہے۔ تو کلمہ خالی زبان سے نہیں ہے، کلمہ عمل سے ہے۔ اگر عمل میں ہم نے حقیقت نہیں سمجھی کلمے کی، تو ہم روزانہ 100 تسبیح بھی پڑھیں گے تو بھی ہم ایمان والے نہیں کہلا سکتے۔ مسلمان ہیں ہم، ٹھیک ہے، مسلمان ہونا اور مومن ہونا دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ اسلام میں تو داخل ہو جاتا ہے انسان کلمے کو زبان سے پڑھ کے، لیکن ایمان میں جب داخل ہوتا ہے جب وہ اس کلمے کی پیروی کرتا ہے، اس کلمے کے مطابق عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب قرآن میں مخاطب کرتے ہیں ہم کو، تو ہم کو کہتے ہیں یا ایہا المومنون، اے مومنو، یا ایہا المسلمون نہیں ہے، یا ایہا المومنون۔ تو جب ہم ایمان والے ہیں بنیں گے تو ہمیں یہ سارے فائدے حاصل ہوں گے جو مومن کے لیے کہے گئے، جو ایمان والے کے لیے کہے گئے۔ اسی طرح سے ایمان جو شخص لائے اور سچے دل سے اس پر قائم رہے، یہ بھی کلمے کی ایک شرط ہے، کلمے کا ایک تقاضا ہے، صدق، سچائی۔ یعنی جب ہم نے پڑھا، ہماری زبان نے پڑھا، ہمارے دل نے اقرار کیا، تو پھر ہم اس پر جم گئے پوری سچائی کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ ہم نے اس میں چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں اور موقع تلاش کیے اور اس میں سے اپنے کام پورے کیے، جیسے ہم آج کل کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں میں آج کل ہے، ہم زبان سے پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، مومن ہیں، مسلمان گھرانے سے ہیں، لیکن ہم چپ کے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کہیں کوئی جا کر کے تعویذ لیا ہے، کہیں جا کے کچھ چڑھاوا چڑھایا ہے، کہیں جا کے اور کچھ کام اس طریقہ کر لیا جو دین کے خلاف کام ہے، شرکیہ کام ہے۔ چپ کے چھوٹی چھوٹی کھڑکیوں سے ہم اپنے دل چاہنے کی چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، پورا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمیں صرف خود معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، دوسروں کو نہیں پتا ہوتا، لیکن اللہ علیم ہے، خبیر ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ بندہ کیا کرتا ہے، کتنی دفعہ وہ اپنی پلک جھپکتا ہے، وہ بھی اس کے پاس لکھا ہوا ہوگا، لکھا ہوا۔ دونوں طرف جو ہمارے فرشتے بیٹھے نا، پورا ریکارڈ ہمارا لکھتے ہیں روزانہ کا، ہر لمحے کا، اچھا ہم کیا کرتے ہیں اور برا ہم کیا کرتے ہیں، سب کچھ، سارا ریکارڈ موجود ہے۔ کہیں کوئی ہمارا جھوٹ بولنے کی اس وقت گنجائش نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں ہم بول لیں جھوٹ، وہاں نہیں ہوگی گنجائش، سارا لکھا جوکھا ہمارا سامنے آ جائے گا۔ اس کی تیاری کہاں کرنی ہے؟ اس دنیا میں کرنی ہے۔ اور کیسے کرنی ہے؟ اس کلمے کو سچائی کے ساتھ اپنے آپ سے سچا ہو کر ماننا ہے۔ جب تک انسان اپنے آپ سے سچا نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے ساتھ بھی سچا نہیں ہو سکتا۔ آج آپ سے میں کوئی بات کہہ رہی ہوں کہ میں سچ بول رہی ہوں، لیکن میرے دل کے اندر یہ بات ہے کہ میں جو بتا رہی ہوں نا لوگوں کو، اس میں 100% سچائی نہیں ہے۔ تو یہ کس کو پتا ہے؟ یہ مجھے پتا ہے، اور مجھے یہ پتا ہے کہ اس وقت جو میں بتا رہی ہوں یہ 100% سچی بات ہے، تو یہ بھی مجھے پتا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ تو سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ سے سچا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد جب وہ دوسرے سے کوئی بات کہتا ہے تو وہ اس کی سچی بات ہوتی ہے، وہ اس کی بات کلمے کے مطابق بات ہوتی ہے۔ تو ہمیں اخلاص کے ساتھ پوری سنسیریٹی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کرنا ہے اس بات کا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
آج جب کلمہ پڑھیں تو اپنے دل کے ساتھ پڑھیں، خالی زبان کے ساتھ نہیں، اخلاص کے ساتھ اقرار کریں کہ یا رب صرف اور صرف تو میرا معبود ہے، صرف اور صرف تو میرا رب ہے، صرف اور صرف تو ہے جس کی میں عبادت کرتی ہوں، اور میں کسی کو نہیں جانتی، نہ مجھے کسی سے کچھ لینا دینا ہے، صرف اور صرف تو ہی مجھے دینے والا ہے۔ اور اس یقین کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ جب ہم اس کلمے کو پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیں گا زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی، ایک بدلاؤ آئے گا، ایک فرق کا احساس آپ کو خود ہوگا، آپ کو لگے گا آپ کا دل ہلکا ہو گیا۔ کیونکہ جب ہم کسی کے پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں نا، حفاظت میں آ جاتے ہیں کسی کی، تو ہم کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو بالکل ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ سارے غم، ساری مشکلیں، ساری پریشانیاں لگتا ہم سے دور ہو گئیں، ہم کسی کی حفاظت میں ہیں، اور وہ بھی کس کی حفاظت میں؟ جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، جو سب سے بڑا ہے، ہر چیز کا دینے والا ہے، اس کی حفاظت میں ہم چلے گئے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس کلمے کو محبت کے ساتھ پڑھیں، محبت کے ساتھ۔ دیکھیں جس چیز سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا، اس کو جب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں اندر سے خوشی ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، وہ خوشی ہوتی ہے نا، دوسرا جو سن رہا ہے اس کو خوشی ہو نہ ہو، لیکن ہم ان کی باتیں بتائے چلے جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، آج یہ کیا اس نے، آج وہ کیا اس نے۔ بچے توتلی زبان میں بات کرتے ہیں، کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، ہم کو بھی نہیں آتی ان کی سمجھ، لیکن اس کے باوجود ہم خوش ہوتے ہیں، ہمیں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ اس محبت کو اس کلمے کے ساتھ پروان چڑھائیں، اس کلمے سے محبت کریں۔ جب اس کو پڑھیں زبان سے تو دل سے اس کا اقرار کریں، اور پھر اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں، دوسروں کو بتائیں کہ مجھے اس کلمے سے محبت ہے، تاکہ ان کو بھی محبت ہو جائے۔ اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو بڑا دیندار سمجھیں، نہیں، ان سے بھی محبت کروا لیں، اتنا بتائیں ان کو اس کلمے کی اچھائی کے بارے میں، خوبی کے بارے میں، فائدے کے بارے میں، کہ ان کے دل کے اندر اس محبت کو جگا دیں۔ مجھ کو محبت ہے، مجھے یہ فائدہ ہے اس کلمے سے، آپ بھی اس سے محبت کریں، آپ بھی اس کو اس طرح پڑھیں۔ اور دیکھیں آپ پھر اس کلمے کو جب ہم محبت سے پڑھیں گے، عقیدت سے پڑھیں گے، اس طرح پڑھیں گے کہ زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے میری، تو آپ دیکھیں گا آپ کو کیسے خوشی ملے گی، ایک الگ احساس آپ کے اندر ہوگا، آپ کا دل چاہے گا کہ اس کو بار بار پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، آتے جاتے پڑھیں، دن بھر میں بغیر گنے بغیر شمار کیے اس کو پڑھیں۔ اور پھر اس میں کیا ہے؟ اس کلمے میں کیا ہے؟ انکار ہے اللہ کے سوا ہر کسی شے کی عبادت کا، کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت، اور ہر اس شے سے کی عبادت سے انکار جو اللہ کے سوا ہے۔ اور پھر اس کلمے کے پڑھنے والے کی جو جزا ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں ایسے شخص کو موت عطا فرماتے ہیں، اور وہ کلمے کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے۔ بہت سی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ چاروں طرف سے لوگ گھیرے کھڑے ہیں، اور انسان موت کے بستر پر ہے، اور اس سے کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو اور کلمہ پڑھو، اور اس کی زبان پر کلمہ نہیں آتا۔ جس نے اپنی زندگی میں اس کلمے کی حقیقت کو نہیں سمجھا، اس کلمے کی شرائط کو پورا نہیں کیا، صرف زبانی کلامی کی حد تک اس کلمے کو رکھا، موت کے وقت وہ بھول جائے کہ اسے کلمہ نصیب ہوگا۔ آج ایک مسلمان کی کیا خواہش ہوتی؟ ایمان کی حالت میں موت ہے، آخری کلام اس کا کلمہ ہو، کلمہ پڑھتا ہوا وہ دنیا سے جائے۔ ہوتا ہے نا؟ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے خواہش کو پورا کر دے، لیکن ہمیں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ خالی زبانی کلامی سے کام نہیں چلے گا، عمل کرنے کی محنت کرنی پڑے گی، اور جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر اس وقت تک کہ ہم کیسے جزا کی توقع کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا بدلہ ملے گا؟
اگر ہماری خواہش واقعی سچی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے تو ہم اس کے لیے دعائیں کرنا چاہیے. اللہم توفنا مسلمین، اللہم الحقنا بالصالحین. اور پھر اس کلمے کو پورے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، عمل کی نیت کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے، اور اس کو اپنے لیے ایک ایسی لازمی چیز بنا لینا ہے کہ ہم اسے بغیر گنتی شمار کے پڑھیں گے. جتنی مرتبہ پڑھ سکیں گے اتنی مرتبہ پڑھیں گے دن بھر میں. دیکھیے جو چیز ہماری معمول میں آ جاتی ہے نا، وہ پھر ہم اس کو ہم چھوڑ نہیں پاتے ہیں. اگر آپ کی نماز پڑھنے کی عادت ہے تو آپ کہیں جائیں، آپ بیمار ہوں، آزار ہوں، بازار میں ہوں، سفر میں ہوں، آپ کی نماز نہیں چھوٹتی. اس وقت آپ کے اندر بے چینی ہونا شروع ہوتی کہ مجھے نماز پڑھنی، نماز پڑھنی. اسی طرح یہ کلمہ جب ہماری زبانوں پر اتنا جاری و ساری ہوگا انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو موت کے وقت بھی عطا فرما دیں گے. ہمیں اللہ کی ذات سے اس بات کی امید رکھنی چاہیے. تو یہیں پہ بس میں اپنی بات مکمل کروں گی انشاءاللہ. جو بھی آئے ہیں، جو بھی بیٹھے ہیں، جو لوگ شامل ہو گئے، بہت ہماری شارٹ نوٹس پر بھی آ گئے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کے آنے کو قبول کرے، سننے کو قبول کرے. اس کلمے کی حقیقت کو ہم کو اللہ تعالیٰ نصیب کر دے، اور ہمیں ہمیشہ ہماری ساری زندگی میں اس کو تھام کر چلنے والا بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اس کی حقیقت ہم کو نصیب فرما دے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، کچھ کہنا ہے، جو سنا ہے اس کے بارے میں کچھ بولنا ہے، تو موسٹ ویلکم آپ لوگ کے لیے.